اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک. اے اللہ، تیری دی ہوئی بھلائی کے سوا کوئی بھلائی نہیں، اور تیری فعال کے سوا کوئی فعال نہیں، اور تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سفر کا مہینہ. بعض لوگوں نے ایک موضوع حدیث گھڑی ہوئی ہے کہ جو شخص مجھ کو ماہ سفر گزرنے کی بشارت دے گا میں اس کو جنت کی بشارت دوں گی. بالکل غلط بات ہے اور اس کو حدیث کہنا بھی نہیں چاہیے. اس میں آپ دیکھیے کہ مثلاً سیدنا طاؤس کا ایک قصہ ہے کہ وہ اپنے ساتھی کے ساتھ ایک سفر پہ جا رہے تھے. راستے میں کسی مقام پر کوا کائیں کائیں کرتا ہوا گزرا. یہ سن کر ان کا ساتھی بول اٹھا، خیر ہو، بھلائی ہو. تو وہ فوراً کہنے لگے کہ اس میں کون سی بھلائی ہے. کہنے لگے میں تمہارے ساتھ سفر نہیں کر سکتا. انہوں نے اس کو چھوڑ دیا، کیونکہ ایسی کمپنی میں انسان جب رہتا ہے تو لا محالہ وہ پیسیولی وہ اثرات انسان کے اوپر آتے جاتے ہیں، جس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان پھر بغیر سوچے سمجھے ان چیزوں کا شکار ہو جاتا ہے. کسی کو یہ شک پڑ گیا، وہم ہو گیا کہ کسی گھر میں اس کو خوشی ملنے کی بجائے تکلیف ہے، یا اس کا دل نہیں لگتا، یا اس کے لیے ایک وحشت سی ہے. ایک فیلنگ ہوتی ہے نا ہر گھر کی. میں اکثر سوچتی ہوں مختلف بلڈنگز کو دیکھ کر کے ایک بلڈنگ میں جا کے خاص طرح کی سیرینٹی ہوتی ہے، ایک پیس ہوتا ہے، ایک اچھی فیلنگ ہوتی ہے، خوشی کی سی کیفیت ہوتی ہے، اور ایک میں جا کے وحشت ہونے لگتی ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کچھ شہروں میں، کچھ علاقوں میں، کچھ گھروں میں، کچھ لوگوں کے پاس، کچھ سڑکوں پہ، کچھ ایریاز میں ایک عجیب سی بے سکونی اور وحشت ہوتی، اور کچھ جگہوں پر آپ جاتے تو ایک دم آپ کا دل کھل جاتا ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایک تو یہ کہ اللہ نے ہر چیز کو فرق بنایا، اور کچھ انسانوں کی اپنی خرابیاں ہیں جن کی وجہ سے کچھ علاقے بنجر ہو جاتے ہیں، بارشیں نہیں ہوتی، لوگ وہاں زکوٰۃ نہیں دیتے، صدقہ خیرات نہیں ہوتا، تو وہی زمین جو ہے وہ انسان کے لیے منحوس ثابت ہو جاتی. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک دن ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے ہم ایک مکان میں رہا کرتے تھے جس میں ہمارے افراد کی تعداد بھی زیادہ تھی اور ہمارے پاس مال بھی بہت تھا. پھر ہم ایک دوسری جگہ منتقل ہو گئے تو ہمارے آدمیوں کی تعداد بھی کم ہو گئی اور مال بھی تھوڑا رہ گیا. آپ نے فرمایا اس مکان کو چھوڑ دو جو برا ہے، اس جگہ میں نہ رہو. بس یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر کسی جگہ رہتے ہوئے انسان کو تکلیف ہے تو پھر کیا کرے؟ ہٹ جائے. حل تو یہی ہے نا، اپنے آپ کو بلا وجہ اذیت نہ دے. اسی طرح اگر بیوی بد اخلاق ہو تو کیا حل بتایا گیا؟ لقیط بن صبرہ سے روایت ہے کہ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیوی ہے اور اس کی زبان میں کچھ ہے، یعنی وہ بد زبان ہے. آپ نے فرمایا اس کو طلاق دے دو. میں نے کہا، یا رسول اللہ، ایک مدت تک میرا اور اس کا ساتھ رہا ہے اور میرا اس سے ایک بچہ بھی ہے. فرمایا اس کو نصیحت کرو، اگر اس میں بھلائی ہے تو سمجھ جائے گی، اور ایسے مت مارنا جیسے اپنی لونڈی کو مارتے ہو، یعنی غلاموں خادموں کو جو مارتے ہو اس طرح نہیں مارنا اس کو، یعنی اس کا ایک مقام ہے بیوی کا. تو بہرحال اس سے بھی رہنمائی ملتی ہے کہ کچھ رشتے تو نہیں چھوڑے جا سکتے، لیکن کچھ رشتے ایسے ہیں کہ جن سے پھر انسان کا رہنا دوبر ہو جاتا ہے. اگر کوئی شخص ہر وقت گالی دے رہا ہے اور کوئی شخص ہر بات پر نکتہ چینی کر رہا ہے تو آپ اپنا ایمان کس حد تک بچا سکتے ہیں؟ ایک لمٹ ہوتی ہے نا ہر چیز. اور پھر اس میں آپ دیکھیے کہ اس شخص کی وہ نحوست اصل میں کیا ہوئی، پھر کیا ہوئی؟ اس کی بد اخلاقی ہوئی نا، وہ نحوست ہے. بحیثیت انسان اس کے بس میں کچھ نہیں ہے. تو کسی بھی چیز سے کہ یہ کتاب میں نہیں لے رہی کیونکہ یہ کتاب کا رنگ سبز ہے اور ہمارے ہاں سبز رنگ ہم کو سوٹ نہیں کرتا، تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. نہ سبز رنگ میں کچھ ہے نہ کتاب میں کچھ ہے. ہاں اگر کسی کتاب کے اندر کوئی ایسی چیزیں لکھی ہوئی ہیں جو اللہ کو پسند نہیں تو ہو سکتا ہے اس کا کچھ اثرات ہوں، لیکن کسی بھی چیز کی برائی یا کسی بھی گناہ کی بہرحال اپنی نحوست ہوتی ہے. مگر عام چیزوں کو منحوس قرار دینا یہ درست نہیں. نحوست پکڑنا شرک ہے. علاج اس کا توکل ہے. اور کسی کام سے صرف شگون پکڑ کے رک جانا یہ بھی شرک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کہانت کی، کہانت کیا ہوتا ہے؟ کاہنوں کے پاس جانا، جادوگروں کے پاس جانا، غیب کی خبریں بتانے والوں کے پاس جانا، یا جس کے لیے لی گئی یا کی گئی، یا جو بدشگونی لیتے ہوئے سفر سے واپس آ گیا
وہ اعلی درجات تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا. اس حدیث کو دونوں معنوں میں دیکھیے. دنیا میں بھی اگر کوئی شخص کوئی کام کرنے کا ارادہ کر رہا ہے اور راستے میں اس نے کوئی چیز دیکھ لی اور واپس آ گیا تو اعلیٰ درجے تک پہنچ سکتا ہے. کوئی امتحان دینے سے واپس آ گیا یا کوئی پڑھنے لکھنے سے یا کوئی بزنس کرنے سے واپس آ گیا. مثلا ایک شخص کے لیے بڑی اچھی اپرچونٹی تھی, بہت اچھا بزنس کر سکتا تھا, وہ نکلا اور راستے میں کوئی اس نے ایسی چیز دیکھی کہ جس سے اس نے بلا وجہ شگون لیا یا بدشگونی لی اور کام سے رک گیا, تو جس خیر کا وہ پانے والا تھا اس کو نہ پا سکا. اسی طرح کوئی کام انسان کرنے کو نکلا ہے اور اس کام میں اس کے آخرت کے درجے بہت بلند ہونے تھے, لیکن اس نے کوئی ایسی چیز دیکھی کہ جس کی وجہ سے وہ پیچھے ہٹ گیا, تو اس نے ایک اپرچونٹی کھو دی. تو یہ جو اپرچونٹیز ہم کو ملتی ہیں یا مواقع زندگی میں ملتے ہیں, ان مواقع کو توہمات کی وجہ سے نہیں کھونا چاہیے. اس سے انسان دنیا اور آخرت دونوں کا نقصان کرتا ہے. اور بہت سی کامیابیاں رسک خطرات کے ساتھ وابستہ ہوتی ہیں, رسک پر مبنی ہوتی ہیں. اونچا اڑنے کے لیے رسک لینا پڑتا ہے, اور جو پہلے ڈر کے بیٹھ جائے کہ میں سیڑھی پہ چڑھا تو کیا پتا نیچے گر جاؤں, تو بہتر ہے کہ میں سیڑھی پہ نہ ہی چڑھوں. یا گاڑی میں بیٹھا تو ضرور اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے, یا میرے ساتھ آج فلاں بیٹھ گیا ہے تو میں نیچے اتر جاتا ہوں, کیا پتا اس کی موت لکھی ہو تو میری بھی نہ آ جائے ساتھ. حالانکہ جس کی لکھی ہے اسی کی آنی ہے. بعض اوقات ایسی ای میلز آتی ہیں کہ اس میں بڑا اچھا کوئی پیغام لکھا ہوتا ہے اور پھر ساتھ لکھا ہوتا ہے کہ آپ اس کو فارورڈ کریں, اگر نہ کیا تو آپ پہ مصیبت آ جائے گی. تو انسان ڈر جاتا ہے کہ اچھا چلو جلدی سے کر دو. ایسا نہیں کرنا چاہیے, اور دیکھیں کہ میں نہیں کر رہی اور مجھے کچھ بھی نہیں ہونا, کیونکہ نفع نقصان صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. پہلے وہ ہوتا تھا کہ خط ڈال دیتے تھے بیگز میں کہ اس کو 14 دفعہ لکھیں, بیٹھ کے لکھ کے اور 14 لوگوں کے گھروں میں ڈال آتے تھے, پھر ان کو مصیبت ڈال دیتے. اب تو خیر وہ چونکہ ای میل وغیرہ آ گئی ہیں تو اس لیے ہاتھوں سے لکھنے کا تو کام ویسے ہی چلا گیا. فوٹو کاپی مشین اور ای میل کی وجہ سے بہت سی لوگوں نے لکھنا کم کر دیا. لیکن یہ ہے کہ دل میں خوف رہتا ہے, یہ خوف نہیں رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم کو خوف سے ہی تو نکالنا چاہتا ہے, یہی تو اصل مقصد ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بنیادی طور پر توہمات سے تعلق رکھتی ہیں اور اس پر یقین نہیں کرنا چاہیے. تو بات یہ ہے کہ جب کوئی شخص بدشگونی سے کام لیتا ہے تو اعلیٰ درجات تک نہیں پہنچ سکتا. ہم سب کو اس وقت دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی سے ہر ظاہری باطنی خفیہ سب شرک کو دور کر دے اور ہر طرح کے توہمات سے ہم کو آزاد فرما دے. اسی طرح عمران بن حسین نے ایک آدمی کے بازو میں پیتل کا چھلا دیکھا, ہوتا نا کڑا سا پہن لیتے ہیں لوگ پیتل کا. پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ کمزوری کی وجہ سے ہے. انہوں نے کہا اگر اس کو پہنے ہوئے تجھے موت آ گئی تو تجھے اسی کے سپرد کر دیا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے برا شگون لیا یا اس کے لیے برا شگون لیا گیا, جس نے کہانت کی یا اس کے لیے کہانت کی گئی, یعنی خود پوچھا یا جا کے کسی اور سے پوچھ کے آئے اس کے لیے, جس نے جادو کیا یا جس کے لیے جادو کیا گیا, وہ ہم میں سے نہیں. یعنی خود اپنے لیے کرے یا کسی اور کے لیے کرے یا کوئی کسی کے لیے جا کے کروائے, کوئی بھی صورت اس میں سے جائز نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے. یہ وہ لوگ ہوں گے جو جھاڑ پھونک نہیں کراتے, بدشگونی نہیں لیتے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے, یعنی توکل کرتے ہیں. اب اس کا علاج کیا ہو؟ معاویہ بن حکم کہتے ہیں میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں نیا جاہلیت سے باہر آیا ہوں, یعنی مسلمان ہوا ہوں, اور اب اللہ نے دین اسلام عطا فرما دیا ہے, لیکن ہم میں سے کچھ لوگ ابھی بھی کاہنوں کے پاس جاتے ہیں. جیسے ہم میں سے کئی لوگ قرآن پڑھ بھی جاتے ہیں پھر بھی نہیں باز آتے اس کام سے. آپ نے فرمایا تم ان کے پاس نہ جایا کرو. میں نے عرض کیا ہم میں سے کچھ لوگ شگون لیتے ہیں. آپ نے فرمایا یہ محض ان کے دلوں کا وہم ہے, پس یہ شگون ان کے کام میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے. اگر کبھی آپ نے کوئی ایسا وہم کیا ہو یا کوئی ایسی چیز ہو گئی ہو تو اس دعا کو لکھ کر سامنے لگا لیں تو انشاءاللہ اس کا کفارہ ہو جائے گا. کیا ہے دعا؟ اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک. اے اللہ تیری دی ہوئی بھلائی کے سوا کوئی بھلائی نہیں, اور تیری فعل کے علاوہ کوئی فعل نہیں, اور تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں. اب بات یہ ہے کہ بدشگونی تو کوئی چیز نہیں, لیکن اچھا شگون لے سکتے ہیں. اچھا شگون لینا چاہیے, برا شگون نہیں لینا چاہیے لیکن اچھا لینا چاہیے. وہ کیسے؟ ابو ہریرہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بیماری متعدی نہیں, نہ فعل بد کوئی چیز ہے,
البتہ مجھے نیک فعل پسند ہے، یعنی شہر کا نام اچھا ہونا، انسان کا نام، کسی چیز کا نام، اچھی بات منہ سے نکالنا۔ انس بن مالک سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ کوئی بیماری متعدی ہے، نہ بدشگونی کی کوئی حقیقت ہے، لیکن مجھے نیک فعل پسند ہے۔ صحابی نے عرض کیا، نیک فعل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، اچھی بات۔ اب مثلا بعض اوقات ہم کہیں جاتے ہیں نا، کوئی کسی گھر رشتہ لینے کے لیے گئے، فار ایگزامپل گاڑی میں بیٹھتے کا انہوں نے دینا دلانا کچھ نہیں، دوسرا کہتا ہے یہ ہونا کوئی نہیں، یہ غلط بات ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور یعنی کہتے نا منہ سے بری بات نہ نکالو، اچھی بات نکالو، یہ اچھا شگون، یہ اچھی فعال، کیونکہ یہ ایک طرح سے ناشکری ہوتی ہے اور آپ پہلے سے ہی تبصرے کرنے لگتے ہیں۔ کوئی چیز خریدنے جا رہے، ایسے ہی جا رہے ہو، کچھ نہیں ملے گا، کس نے دیکھا ملے گا یہ نہیں، اب آئندہ اس سے پرہیز کریں گے نا، اور کسی کو بھی نہیں کرنے دینا، کوئی کرے تو اس سے پوچھنا، اس سے سوال کریں۔ دیکھیں دو طریقے ہوتے ہیں کسی کو روکنے کے، ایک یہ بری باتیں مت نکالو مجھ سے، اور ایک یہ کہ آپ کو کیسے پتا چلا، آپ سوال کر دیں۔ مثلا گھر میں کوئی بچہ یا بہن بھائی کوئی بھی آپ کے ساتھ بیٹھ کے کوئی ایسی بات کر رہا ہے، یہ نہیں ہونا، فلاں نے بات نہیں سننی، میں یہ کام نہیں کر سکوں گا۔ اکثر لوگ منفی جملے منہ سے نکال دیتے اور واقعی پھر وہ نہیں کر پاتے، کیونکہ اس سوچ کا اثر آپ پہ ہو جاتا ہے نا۔ یہی کانفیڈنس نہ ہونے کی علامتیں کہ انسان پہلے سے سوچ کے بیٹھ جاتا ہے، میں نہیں بولتا، میرے سے کوئی غلطی ہو جائے گی، میں نہیں اسٹیج پہ جاتا، میری ٹانگیں لڑکھڑا جائیں گی، میں نہیں اس سے ملتا، اس نے میری نہیں سننی۔ بھئی آپ پہلے ہی سوچ رہے ہیں نہیں سننی، کہاں سے پتا چل گیا آپ کو؟ نہیں وہ ایک دفعہ ایسا ہوا تھا، بھئی اس وقت ہو سکتا ہے اس کا موڈ آف ہو، اس کے اوپر بھی کچھ سٹریس ہو تو اس نے کہا نہ کر دیو، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ حرف آخر اور ہمیشہ وہ ایسا ہی کرے گا۔ انسانوں کے مزاج میں بھی تبدیلی ہو جاتی، بھئی نہ نہیں کرو، ایکسپٹ کرو اور اللہ سے مدد مانگو، اللہ تعالیٰ توفیق دے گا، اور ان مع العسر یسرا، تکلیف کے ساتھ ہی اللہ آسانی بھی پیدا کر دے گا۔ دیکھیے وہی والی بات نا، جو بدشگونی لیتا ہے وہ ترقی نہیں کر سکتا، اعلیٰ درجات تک نہیں پہنچ سکتا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ جب آپ کام ہی نہیں کر رہے، پہلے سے ہی سوچ کے بیٹھ جائے کہ یہ نہیں ہونے کا، تو وہ کہاں سے ہوگا؟ تو منفی سوچ جو ہے یہ انسان کی دشمن ہے۔ سوچ مثبت کر لیں، اپنا لینس چینج کر لیں۔ تم تو نکمے ہو، تم نے کچھ نہیں بننا، تم نے کچھ نہیں کرنا، یہ مائیں بہت منفی جملے بولتی ہیں، یہ بھی نہیں کہنے چاہیے۔ پھر اسی طرح کسی پہ لعنت نہیں بھیجنی چاہیے، اگر وہ پڑ گئی اس پہ تو وہ تو گیا۔ ہمارے ملک کا کوئی حال نہیں، اس قوم کا کوئی حال نہیں، اس نے تو کبھی ترقی کرنی نہیں، یہ تو بس زوال ہی زوال آئے گا، اور آپ دیکھنا تو صحیح حالات کیا ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ جملہ تو مجھے اس قدر برا لگتا ہے، پھر تمہیں کہاں سے غیب کا علم ہو گیا کہ حالات کیا ہوں گے، ابھی دیکھنا آئندہ کیا ہوتا ہے۔ اس قدر ڈراتے ہیں لوگ اور خوف زدہ کرتے ہیں کہ انسان سوچتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ تو اس وقت ہمیشہ سوچا کریں کہ ان کے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، ہر خیر اور بھلائی اللہ کے ہاتھ میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردے کے کھوپڑی میں کسی چیز کے ہونے کی کوئی حقیقت نہیں، ہاں جو ہے نظر لگ جانا برحق ہے، اور سب سے سچا شگون فعال ہے۔ اچھا شگون کیسے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی چیز سے اچھی فعال لیتے تھے لیکن بدشگونی نہیں لیتے تھے، اور آپ کو اچھا نام پسند آتا تھا، یعنی اگر کسی کے نام کا مطلب اچھا ہو، یا جیسے کسی گلی کا، اسٹریٹ کا، علاقے کا، تو اس کو پسند کرتے تھے۔ بعض اوقات ہمارے ہاں دیہاتوں اور شہروں کے بھی کچھ نام ایسے ہیں جن کا کوئی مطلب نہیں بنتا، بلکہ الٹا بیکار صحیح مطلب۔ اب میں نام لوں گی تو ہو سکتا ہے کوئی آپ میں سے اس علاقے میں رہتا ہو تو اس کو اچھا نہ لگے، یا سن رہا ہو تو اس کو برا لگے، لیکن نام ایسے پڑھ کر طبیعت میں ملال آنے لگتا ہے کہ یہ کیا سوچ کے اس کا یہ نام رکھا گیا، اور ہر وقت وہ نام پکارا بھی جا رہا ہوتا ہے اور لوگ اس میں رہ بھی رہے ہوتے ہیں، تو کسی نہ کسی درجے میں شاید ان کے مزاجوں پر بھی اثر انداز ہوتا ہوگا وہ۔ لیکن اسلام آباد از اسلام آباد، یہ اچھا شگون ہے۔ دنیا میں کوئی شہر، کوئی ملک اس نام سے اس طرح کہ جہاں اسلام آباد ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا نام پسند آتا تھا۔ عبداللہ بن بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز سے بدشگونی نہیں لیتے تھے، یعنی کسی چیز سے بھی آپ گھبراتے نہیں اور نہ ہی کسی وہم کا شکار ہوتے تھے، یعنی کہ یہ اسٹرانگ ہونے اور بریو ہونے کی علامت ہے۔ لیکن جب کسی کو عامل بنا کر کہیں بھیجنے کا ارادہ کرتے، یعنی کسی کو کوئی ڈیوٹی دیتے، تو اس کا نام پوچھتے، اگر اس کا نام پسند آ جاتا تو اس کے ساتھ خوش ہو جاتے، اور خوشی کے آثار آپ کے چہرے پر نظر آتے۔
اور اگر اس کا نام آپ کو ناپسند ہوتا تو کراہت کی علامتیں آپ کے چہرے میں دکھائی دیتی. اسی طرح جب کسی بستی میں داخل ہوتے تو اس کا نام پوچھتے. اگر اس کا نام پسند آ جاتا تو آپ خوش ہو جاتے اور خوشی کے آثار نظر آنے لگتے، اور اگر نام ناپسندیدہ ہوتا تو چہرے پر ناپسندیدگی کے آثار نظر آتے تھے. چہرے کو سچا ہونا چاہیے نا. ہم بعض اوقات اپنے جذبات کو کنٹرول کر کے بالکل ووڈن فیس دکھاتے ہیں کہ کو پتہ نہیں چلتا کہ ہم خوش ہیں یا ناراض ہیں یا کون ہے. دوسروں کو بھی حیرت میں ڈالے رکھتے ہیں. تو انسان کو غمی خوشی اس کا اظہار معقول حد میں کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ اتنا ہی اس میں کھو جائے کہ آس پاس بھول جائے، وہ غلط ہے. اسی طرح عبداللہ بن صائب بیان کرتے ہیں کہ حدیبیہ کے سال حضرت عثمان بن عفان نے بیان کیا کہ سہیل کو ان کی قوم نے بھیجا تاکہ اس شرط پر صلح کر لیں کہ اس سال مسلمان واپس لوٹ جائیں. قریش آئندہ سال 3 دن کے لیے مکہ کو مسلمانوں کے لیے خالی کر دیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل کے آنے کی خبر پر کیا فرمایا تھا؟ اللہ نے تمہارا کام آسان کر دیا. یہ ہے اچھی فال لینا، یعنی اچھے نام سے اچھا گمان رکھنا اور اچھے مقصد کی امید رکھنا، اور یہ ایک طرح سے اللہ سے اچھا گمان رکھنا ہے. عام طور پر لوگ بے سوچے سمجھے ماڈرن ناموں کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ان کا کوئی خاص مقصد نہیں ہوتا. انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کام کے لیے باہر نکلتے تو آپ کو یہ اچھا لگتا کہ یہ سنے کہ یا راشد یا نجیح، یعنی اچھی بات کوئی کرے، کام ہو جائے گا، کامیاب ہو جائے گا. نجاح کامیابی کو کہتے ہیں نا. پھر اسی طرح انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے ایک رات وہ دیکھا جو سونے والا دیکھتا ہے. کیا؟ گویا کہ ہم عقبہ بن رافع کے گھر میں ہیں اور ہمارے پاس ابن طاب قسم کی تازہ کھجوریں لائی گئی. ابن طابق. تو میں نے اس کی تعبیر یہ سمجھی کہ دنیا میں ہماری عظمت ہوگی اور آخرت میں بچاؤ ہوگا اور ہمارا دین بہت عمدہ ہوگا. یعنی اچھی تعبیر کرنا. یعنی بعض لوگ خواب کی بھی بری تعبیر کر دیتے ہیں، تو اس سے بھی بچنے کو کہا گیا. اگر اچھی بات سمجھ میں آتی ہے تو بولو، انشاءاللہ اچھا ہو جائے گا، اور اگر کوئی بری بات زبان پہ آ رہی ہے تو اس کو روک لو. ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات سنی جو آپ کو اچھی لگی تو فرمایا کہ ہم نے تمہارے منہ سے اچھی فال لی، اخذنا فألک من فیک. تو خلاصہ کیا ہے کلام کا؟ اچھی باتیں بولیں، مثبت باتیں کہیں، امید والی باتیں کریں، پر امید رہیں، مثبت سوچ رکھیں. کسی کی کوئی خبر سن کے تو منہ سے اچھے کلمات نکالنے چاہیے، برے کلمات نہیں نکالنے چاہیے. بچوں کو بددعائیں دینا، لوگوں کے ساتھ برا بھلا سلوک کرنا، یہ ساری چیزیں زندگیوں کو حرام کر دینے والی ہوتی ہیں. اصل بات یہ ہے کہ انسان کو اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے. بعض لوگ استخارہ کرتے ہیں، اس وقت اطمینان ہوتا ہے، وہ کام کر لیتے ہیں، پھر کچھ عرصے کے بعد اسی کام میں کوئی نقصان بھی ہو جاتا ہے، تو پھر کہتے ہیں ہم نے تو استخارہ کیا تھا اور بڑا اچھا تھا، لیکن اب یہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا. تو بات یہ ہے کہ اللہ کا فیصلہ ہے، جب جو چاہے کرے. جب کوئی تکلیف آ جائے، نقصان ہو جائے، تو استخارے کو نہیں بلیم کرنا چاہیے، اور نہ اس کی میننگ کو، نہ کسی خواب کو، اور نہ اللہ کے فیصلے کو. کہو لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، کہ یہ تکلیف ہمارے لیے لکھی ہوئی تھی، یہ ہماری تقدیر کا حصہ تھی، کہ ہمیں ہرگز کوئی بھلائی یا برائی نہیں پہنچتی مگر وہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ لی، وہی ہمارا مولا ہے. اور ایمان والوں کو اللہ پر توکل کرنا چاہیے. اسی طرح آپ ایک سواری سے اتر آئے تھے کہ جس پہ لعنت کی گئی تھی. ایک جگہ پر آپ نے نماز نہیں پڑھی تھی کیونکہ سب لوگ وہاں سوئے رہ گئے تھے اور کوئی نماز کے لیے نہیں اٹھا تھا. تب آپ دیکھیے کہ جس کمرے میں، جس گھر میں لوگ نماز ہی نہ پڑھیں تو نحوست تو وہاں اترنی. اسی طرح آج کل ایک اور چیز کا بہت رواج ہے جو بہت عام ہوتی جا رہی ہے، اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کرنا ہے. ایول آئی کے بارے میں اس پہ بہت بلیف ہوتا جا رہا ہے. بہت سے لوگ 1 آئی کی جو پکچر وغیرہ ہیں وہ پہن کے رکھتے ہیں، لٹکاتے ہیں گھروں میں، اور بہت سے عرب ممالک میں بھی یہ چیز بہت عام ہو گئی ہے اور بہت رواج ہوتا چلا جا رہا ہے اس کا. تو ان کا بلیف کیا ہوتا ہے؟ یہ دجال کی آنکھ سے وہ اس کو مشابہت قرار دیتے ہیں. اس کے پیچھے بلیف کیا ان لوگوں کا کہ اس سے بری قسمت سے چھٹکارا ہوتا ہے. اگر وہ 1 آئی لٹکائی بھی ہے، کہیں رکھی بھی ہے، اور ہم دوسروں کی نظر سے بچ سکتے ہیں. ایول آئی سے بچنے کے لیے اسے گلے میں لٹکا کے رکھتے ہیں. بعض لوگ چھری رکھتے ہیں بچوں کے سرہانے نیو بورن کے ساتھ کہ پھر ان کو نظر نہیں لگے گی، اور بھی اس طرح کی خرافات ہیں. اور وہ اس کا کانسیپٹ کیا ہے کہ وہ جو آئی انہوں نے لٹکائی بھی ہے یا کہیں اور گھر میں یا اپنے گلے میں، تو یہ کہ یہ لوگوں کی کمینگی کو دیکھتی رہتی ہے اور لوگوں کی توجہ ہماری طرف آنے کے بجائے اس کی طرف مبذول ہو جائے گی اور ہم نقصان سے بچ جائیں گے. تو
تو ایسی کوئی چیز گلے میں لٹکانا یا پہننا یا گھر میں لٹکانا یہ بھی شرک میں آ جاتا ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے. تو اصل میسج یہ ہے کہ انسان کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ پر توکل کرنا چاہیے. جب کوئی تکلیف آئے تو کیا پڑھنا چاہیے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل. جب کوئی خوف آئے، جب ڈر لگے، جب سمجھے کہ ناکام نہ ہو جائیں کہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے جب پیچھے فرعون اور اس کے لشکر تھے اور آگے سمندر تھا اور بنی اسرائیل چلا اٹھے کہ اب ہمارے ساتھ کیا ہوگا، تو انہوں نے کیا کہا؟ قال کلا ان معی ربی سیہدینی، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا. اور پھر یہ دعا کہ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. حضرت مغیرہ نے معاویہ بن ابی سفیان کو لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد جب سلام پھیرتے تو یہ دعا پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. جو بندہ ہر نماز کے بعد یہ پڑھ رہا ہو تو وہ توہمات کا شکار نہیں ہوتا. ترجمہ اس کا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، تمام بادشاہت اسی کے لیے ہے اور تمام تعریف اسی کے لیے ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اے اللہ، نہیں کوئی روک سکتا جو آپ عطا کرنا چاہیں. جہاں خیال آئے نا کہ ہے یہ فلاں شخص میرا کام نہیں کر کے دے گا یا یہ کام ہوگا نہیں یا یہاں رکاوٹ آ جائے گی، تو آپ کیا سوچیں؟ کوئی روک نہیں سکتا، کوئی خیر نہیں روک سکتا، کوئی میرا رزق نہیں روک سکتا، کوئی میری کامیابی مجھ سے نہیں چھین سکتا. سب کچھ میرے رب کے ہاتھ میں ہے، اسی پر میرا بھروسہ ہے. اور کوئی دے نہیں سکتا جو آپ نہ دینا چاہیں، اور نہیں فائدہ دے سکتی کسی بزرگی والے کو اس کی بزرگی. تو اصل نفع اور نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہی چیز انسان کی توحید کو پختہ کرتی ہے. علیہ توکلت و الیہ انیب. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے.